اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. السلام علیکم۔ آپ میں سے کوئی اگر اس پہ بات کرنا چاہتا ہو اسٹیپ 2 کے بارے میں کہ ادھر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیٹ از دا کوشچن، کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور یہ متقی ہیں جو کہ، یا یہ کہ یہ ان متقیوں کے لیے ہدایت بنا ہے، جس طرح سے جاوید صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں اس کو بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہوگی ابھی مجھے بتا دیجیے گا۔ بٹ دی آئیڈیا ہیئر از کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ٹھیک ہے جی، ہی از بینگ ایڈریسڈ۔ ان کو کس لحاظ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ ابھی ہم طے کر لیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، کم از کم سوال اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو کیوں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے ابھی دیکھنی ہے، یہ اس کو طے کرنے میں مددگار ہوگی کہ کن کو ریفر کیا جا رہا ہے، اور اگلی چیزیں جو ہیں سمری کے علاوہ، سمری اور اپنے لیے لیسن لینے کے علاوہ آپ باقی سارے سٹیپس کر دیں گے تو اس کی ٹون سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے جو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہ تو کلیئر ہے، دو جگہ سے بالکل واضح ہے کہ ایک دوسرے پیراگراف میں انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ اے پیغمبر، یہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا یہاں پر کہ جو تمہیں پہلے پیراگراف میں کہ جو تم پر نازل کی گئی کتاب اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں ایسپیکٹ جو ہے یہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آئیڈیا جو ہمیں واضح کرنا ہے وہ یہ کہ اس کی ٹون کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ویریس صورتیں ہوں گی جو آپ کے سامنے آتی رہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ کبھی ایک طرف خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں بات سنانی کسی کو پیش نظر ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وائی از ہی بینگ ایڈریسڈ؟ تو اس کو طے کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپ ضروری ہیں۔ یہ سارے سٹیپ جب آپ کریں گے تو اس سے آپ کو آیت کی ٹون سمجھ میں آئے گی۔ ٹون کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ محبت میں فرما رہے ہیں، غصے میں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ اصل میں ان چیزوں کو طے کرنے سے سمجھ میں آئیں گی۔ تو اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ who or what is being referred here, what is being referred to here؟ جی صرف اتنی بات، جی شبانہ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہود کو سنوایا جا رہا ہے اور 3 گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں کس قسم کے 3 گروہ ہیں ان کا بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور اس ہدایت کتاب ہدایت کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، اور وہ جو ساری خصوصیات تقوی کی بتائیں گے۔ دوسرے جو ہیں جنہوں نے کلیئر کٹ انکار کر دیا ہے، یعنی یہ لیڈران یہود کا ذکر ہے۔ اور تیسرے وہ جو لیڈر علماء اور لیڈران یہود کے اثر سے جو ہے تیسرا گروپ بنا ہے جو ایک مصالحت کی راہ جاتا ہے، منافقین کا، تیسرا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس حساب سے ہی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ دوسرا گروہ ایمان نہیں لا رہا تو اس میں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دل کی خرابی۔ تو یہ آپ نے کہ یہ یہود کو سنایا جا رہا ہے، یہ آپ نے کیسے ڈٹرمن کیا کہ یہ یہود کو سنایا جا رہا ہے؟ سر اس لیے کہ اس میں جو جیسے تقوی کی ساری بات ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہود جو ہے انہوں نے پہلے ہی اس میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ہمیں مطلب غیب میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ وہ کہتے تھے ہمیں خدا کو جہرتاً دکھاؤ۔ پھر نماز کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا تھا، زکوٰۃ میں بخل کی بات کرتے تھے، اور آخرت کے بارے میں جو ہے وہ مشکوک ہو گئے تھے، شک میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی رسمی عقیدہ ان کا رہ گیا۔
तो یعنی इस یہ वजह से چیزیں ये قرآن बात مجید نے हुई। ان کے بارے میں بتائی ہیں آگے، اس وجہ سے آپ کا خیال یہ ہے؟ یعنی ان जी آیتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ جس میں یہ بظاہر کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو صفات ہائی لائٹ ہو رہی ہیں ان کی जी जी ان کی روشنی میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ ان میں سے ختم ہو گئی بالعموم۔ जी जी ان میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، ہیں، آج بھی जी ہیں، لیکن جو بالعموم ان کی جو سچویشن بنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں بے احتیاطی کی، اور اس کے باوجود یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وی آر دا جی جو ایمان چوزن لانے پیپل آف والوں میں گاڈ۔ بھی ظاہر ہے کہ جو ان میں سے جنہوں نے ایمان لائے تھے اور جن کا ذکر ہے کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے کیونکہ انتظار بھی کر رہے تھے تو وہ فوراً پہچان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کے بارے میں آگے آتا ہے نا کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچان۔ جی جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اینی بڈی ایلس جی ہو از اور آر بینگ ریفرڈ ٹو؟ جی امبر آپ فرمائے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، یہاں پر جو ہے نا وہ یہود کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور سر میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ حسد کی بیماری تھی ان کے دلوں میں، تو وہ تو سر اسپیسیفکلی ان کے درمیان ان کے اندر تھی، مطلب یہ ویری جانتے تھے امپورٹنٹ۔ لیکن صرف حسد کی وجہ سے پھر انہوں نے نہیں مانا۔ اور یہ کچھ دوسرا جو اشارے ہے ہیں اس میں۔ وہ ہم، جی، اور سر دوسرا یہی بات کہ جو پہلے نازل ہوئی ہیں کتابیں اور جو تمہارے بعد تم سے پہلے اور تمہارے بعد بنی، سر وہ یہ بھی چیز انہی کو ریفر کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس پہلے بھی کتاب تھی، ہم، اور اب جو کتاب آئی اس کے اوپر بھی ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ ہم، انہی کی یہ وہ اشارے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ایسے مطلب ایسے ڈٹرمن لگتا یہی ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ یہود کے بارے میں اسپیسیفکلی بات ہوئی ہے۔ تو پھر ایک چیز اور بھی سوچئے گا آپ بھی اور شبانہ بھی، آپ کی اگر یہ رائے ہے، یہ جو ہدی للمتقین کے الفاظ ہیں، یہاں پر یہ کیوں نہ لیا جائے مراد کہ یہ متقین بھی اہل یہودی کے ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ جو اپنے آ، اپنے جو پرائمری ایمان تھا، ایمان اور جس طریقے کے ایمان کو اللہ نے پسند کیا تھا اس پر قائم تھے، اور نماز قائم رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ یعنی نماز قائم کرنے کے بارے میں بڑا کلیئرلی سمجھ لیں کہ اس سے مراد وہی ہے جو کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا نا، الگ الگ کر کے، الذین هم فی صلاتہم دائمون، ہم علی صلاتہم دائمون، ہم علی صلاتہم یحافظون۔ اس سے مراد کوئی الگ چیز نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سینٹر کریٹ کریں اس کو، اور اس کو ہر چیز کے اوپر پرائرٹائز کر دیں۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ نماز، اور اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ نماز کی حیثیت کیا ہے، یعنی وائز اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، نہیں پڑھ سکا، یہ جو دل کرنا ہے یا نہ کرنا ہے یہ اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے، یعنی دیکھیں بد دلی سے کھڑے ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ابھی میں تھکا ہوا تھا یا کچھ تھا، پرابلم تھی، یہ تھی وہ تھی، میرا کہیں اور دھیان تھا، ڈزنٹ میٹر۔ نماز جس چیز کو سمبلائز کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر گم ہوئے تھے، لیکن آواز آ گئی تو بس اب حاضر ہیں اللہ کے لیے، یہ والا ایسپیکٹ، تو یہ رویہ موجود تھا ان کے اندر، یہ یعنی اس طرح سے جی کیوں نہ لیا جائے؟ پھر میرا سوال یہ ہے۔ جی سر، یہ لاسٹ سیشن میں نا سر یہ میں نے مینشن کیا تھا کہ جی یہ جو متقی ہیں یہ وہی اہل کتاب ہی کے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ان چیزوں پر کھڑے ہوئے تھے اور رائٹ مان رہے تھے اور اس پہ قائم تھے، اور پھر جب حق آ گیا تو پھر انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ ہاں، ٹھیک، مجھے اس میں پھر ایسے لگتا ہے کہ جو اس میں ضمناً جو ہے وہ پھر صحابہ کرام جو ہے وہ شامل ہو جاتے، یعنی رائٹ رائٹ۔ مین جو ہے وہ ان کا ہے، لیکن پھر اگر ہم کہیں کہ جیسے ضمناً بات اگر ہم کہیں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں پھر صحابہ کرام جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، چلو ٹھیک ہے جی، رائٹ۔
صحابی السلام تو وہ علیکم بن گئے نا، سر، میں بتاؤں؟ خود بھی بن گئے. جی 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 کون بول رہے ہیں؟ میں مسز عدنان، راشدہ جی عدنان. جی راشدہ، آپ کائنڈلی ہاتھ ریز کر لیجیے گا. ابھی ہمارے پاس یہ کوئی تھا یہاں پہ، شمائلہ نے شاید ہاتھ ریز کیا ہوا تھا. آپ پلیز ہاتھ ریز کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو آن یور ٹرن آئی ول کال یو. جی 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 سر میں نے کیا تھا، السلام علیکم. جی جی شمائلہ آپ فرمائیں. وعلیکم لیکن السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح وہ آگے پھر وہ ذکر ہے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لاتے ہیں، تو ہوں سر وہ جو یہود کی تو ابھی وہ بے وقوفیاں ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ تو جس طرح مطلب سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے تھے، اپنے بال بچوں کو ادھر چھوڑ رہے تھے. وہ ایک قسم کے اگر عام طور پہ اگر آج کے دور میں لیا جائے تو ہم ایسے لوگوں کو فنیٹک اور بے وقوف ہی کہیں گے نا، کہ جو اللہ اچھا. کے بات پہ یا اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. تو سر یہ رائٹ. والا ہنٹ صحابہ کرام کی طرف نہیں جاتا کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے ہیں؟ یہ تو آپ نے سر اصل میں کیونکہ ابھی ان کا وہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے پہلے اس سے مراد یعنی یہ لے لی ہے. پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکے کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اور اس کو بے وقوفی کہا جا رہا ہے. یعنی جو اس کے لیے تیار ہیں اپنے ایٹیچیوڈ میں، جو کہ ظاہر ہے جب یہ کہا کہ یہ ہدی للمتقین ہے، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کو غیب میں رہتے ہوئے پوری طرح سے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں. یہ ان متقین کے لیے کہا جا رہا ہے نا. یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سے مراد وہ متقین ہے جو اوپر جن کا ذکر ہو گیا. اور یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم کیوں اتنا زیادہ، اتنا بھی آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے ابھی؟ ذرا حالات کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے چلنا چاہیے. ایسے ہی خام کا اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ والے جو ایسپیکٹ ہیں، یہ یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ تو اصل میں آپ نے، جیسے میں نے یہ ازیوم کیا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد کہ تم لوگوں کی طرح ایمان لاؤ سے مراد وہ متقین ہے جو اوپر جن کی تعریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ ازیوم کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مکے کو چھوڑ کے آئے ہیں. جب آپ اس طرح کہیں گے تو پھر یہ یہاں پر یہود کے اہل ایمان مراد نہیں ہو سکتے. یہ بات واضح ہوگی جی. یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ادھر کون لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہوگی جی. جی ٹھیک سر جمائلہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر ٹھیک ہوگی، لیکن جو ابھی امبر نے کہا ہے کہ یہ دونوں مراد ہیں، یہ بھی ممکن ہے ہوں. کہ یعنی دیکھیں، صحابہ اچھی کرام صفات اور جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ جتنے بھی لوگ سنسیئرلی ایمان لا رہے تھے، سبھی لوگوں کی یہ صفات ہیں ایکچولی. لیکن ہائی لائٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایک مجھے ایسا لگتا ہے، یو ڈونٹ نیسیسرلی ہیو ٹو اگری ود می، یہ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو جاوید صاحب نے لکھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں چونکہ آگے چل کے یہود ہی اصل میں مخاطبین بنیں گے. یہاں تک کہ جو شریعت بھی بیان کی وہ کافی حد تک وہ بیان کی جدھر وہ لوگ، ان لوگوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے چھوڑی. انہوں نے انصاف نہیں کیا قصاص کے معاملے میں، روزے ضائع کر دیے. اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس شریعت کو بھی پوری طرح سے اٹھایا ہے. اس پوری سورہ میں چونکہ وہ لوگ زیر بحث ہیں، پیچھے بات ہو چکی ہے کہ یہ ہدایت، ہم نے ہدایت کی دعا مانگی سورہ فاتحہ میں. بات کی اوپننگ یہاں سے کی ہے کہ اے پیغمبر، یہ لوگ، یہ جو ہدایت نازل کر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا تھا. اور دیکھو اس کے لیے یہ متقین جو تھے اہل کتاب کے، وہ ایمان لے آئے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اس کو جاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے حوالے ہو گئے ہیں. اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تیسری چیز، انہی لوگوں میں جو انکار کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے انکار کی باتیں بنا رہے ہیں. وہ کلیئرلی انکار پہ نہیں کھڑے ہوئے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. وہی مصالحت کی کوشش بہت ساری جگہوں پر بڑی نیک کوشش ہوتی ہے، یہ بری کوشش نہیں ہوتی. لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد دنیا میں آپ یہ کوشش کریں کہ نہیں ہم بیچ میں کھڑے رہیں. یعنی ہمیں نہ اس طرف کلیئرلی انکار کرنا پڑے، نہ کلیئرلی اقرار کرنا پڑے. تو اس کے بارے میں حضرت مسیح نے بھی یہ کہا، اور یہ بات قرآن مجید بھی بڑا واضح طور پہ کہتا ہے. یعنی یہ اس طرح کی معاملہ جو ہے یہ پیغمبروں کے آنے کے بعد نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صفات دوسروں میں نہیں تھیں.
یہ نہیں کہا جا رہا، اصل میں ہائی لائٹ کس کو کیا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ مقصود ہے یہاں پہ، یہ ہے جو بات کی جا میں یعنی دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈیٹرمن، اینڈ اٹس آل رائٹ. اگر یہ ہے تو کم از کم اتنا کر لیں، اتنا ضرور کر لیں سب لوگ کہ اگر آپ کی رائے اس سے ڈفرینٹ بھی ہے تو اس کو نوٹ ضرور کر لیں کہ ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے ادھر، پر اتنی کافی ہے بات. اینڈ کیپ دیٹ ایز اے کوشچن ان یور مائنڈ. مجھے لگ رہا یہ ہے جی کہ راشدہ آپ کچھ آئی ایم سوری، راشدہ یہ نا، جی فرمائیے. سر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب اللہ نے نا سورہ فاتحہ میں تعارف کرایا پہلی 3 آیات میں، تو اس میں 3 قسم کے لوگ تھے جو جن کو اللہ کا تعارف ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب ہم آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں نا اپنی ڈیوٹی دی جائے، تو ہمیں وہ راستہ دکھائیں جن پر آپ نے انعام کیا، پھر نہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. تو سب سے پہلے اب 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے سابقون، سبقت لے جانے والے. تو یہ جو پہلی آیات میں ہے سورہ بقرہ کی، یہ سبقت لے جانے والے ہیں یہودیوں میں سے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہودیوں میں بستیوں کی 3 یہودیوں کی بڑی بستیاں تھیں، قینقاع، قریظہ اور نذیر. یہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے لپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً ایمان لیا. اور آیا بالکل نمبر 6 میں وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی یہ اصحاب شمالی، بائیں ہاتھ والوں میں سے نکلے. اور تیسرے وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان 2 چیزوں کے ساتھ یہ مومن نہیں ہے، جی کیونکہ انہوں نے ایک تیسری چیز نکال دیا ہے، کیونکہ رسول پر ایمان انہوں نے نکال دیا ہے. اور کس لیے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انک نشہد اللہ رسول اللہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ بڑھ چڑھ کر دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مان رہے. بالکل صحیح. تو یہ یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو تو اس طرح کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے ہم ہر رسول پر ایمان لائیں، ہم اپنے رسول تک ایمان رکھتے ہیں، بالکل اور لوگوں کو یوں دھوکہ دیتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا بتا رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. فساد کس طرح؟ جس طرح مسجد زرار انہوں نے بنائی، یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کام کیا ہے، لیکن اسی طرح کے ان کے اور بھی کام تھے. اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لو باقی لوگوں کی طرح، تو یہ کہتے ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اب بے وقوف کون ہے؟ جو پہلی 5 آیات میں ہے کہ وہ فوراً ہی انہوں نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، پچھلی کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے، تو یہ نہیں مان رہے. یہ کہتے ہیں وہ تو بے وقوف تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مان لیا. تو بالکل ٹھیک ٹھیک یہ والا ٹھیک گروپ ہے. ٹھیک ٹھیک بالکل. تھینک یو ویری مچ جی. بس یہ کہ یہاں پر کلیئرلی یہ کہا نہیں گیا کہ یہ منافق ہیں. جو چیز کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں، دعوت یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اور اس پیغمبر، اللہ کا پیغمبر، ایسا نہیں کہ ہماری کوئی چوائس ہے. اب یا تو وہ جھوٹا پیغمبر ہے اور ہم اس کو سب مل کر ریجیکٹ کریں گے، اور یا وہ سچا پیغمبر ہے تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، رب العالمین کا نمائندہ ہے، کسی بھی خاندان میں سے آ گیا ہے، ماننا پڑے گا. یعنی یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس خاندان سے بھیجے گا تو مانوں گا، یہ میں کون ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا؟ یہ ریسٹرکشن میں نے لگانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جدھر سے ہدایت دینی ہے وہ دے دی. اب میں نہیں اگر ماننا چاہتا تو میں اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں. ایک نے تو کلیئرلی انکار کر دیا، نہیں، ناٹ ولنگ ٹو لسن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یہ لوگ، آپ اس پہ غور کریں، یہ جو کفار ہیں یہ وہ کفار ہیں کہ جو صدیوں سے انتظار میں تھے کہ اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے، اینڈ دے ور ویٹنگ. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا اس کو اور انکار کر دیا. اس کے بعد اصل میں یہ جو کیفیت ہے نا، یہ وہ وجہ بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قانون دلالت کی زد میں وہ آئیں اور ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے. یعنی گمراہی ان کے حصے میں آ گئی اور دلوں پہ مہر لگا دی گئی.
اور اب ایک تیسرے گروپ کی ومن الناس، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ ومن الناس کا ترجمہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، یہ نہیں مطلب، انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر الف لام جو ہے یہ عہدی کا ہے، ومن الناس، یا بھی اگر اس کو عربی زبان سے دیکھا جائے، سوری میں واپس مڑ جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسا گروپ بھی ہے جو یہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسالیت کی کس طرح کی کوششیں ہیں؟ دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آگے چل کے آئے گا کہ کچھ وہی لوگ کہتے ہیں، جدھر سے بات شروع ہوئی، انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا ہے۔ یعنی اس کو بھی ٹون کو سمجھیں، اس کو ہم اللہ اور قیامت کے دن کو تو مانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن کو تو مانتے ہی ہیں، تو اس نئے جی پیغمبر سر، کو یہاں ماننے کی کیوں رسالت ہمیں زبردستی کر رہے ہو؟ جی جی رسالت کا انکار ہوا ہے، کیونکہ قرآن رائٹ، مجید ہمیں 3 چیز کی دعوت رائٹ، دے رہا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہاں بالکل، رسالت کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ یہاں فرماتے پہ ہیں ان انکار 2 چیزوں کے ساتھ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جی یعنی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی نہیں مانتے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جو دعویٰ لے کے کھڑے ہیں کہ ہم اللہ اور صحیح ہے، بالکل آخرت کو مانتے ہیں، اور اس پیغمبر کو ماننے، اگر تم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک چیز اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تورات کے اوپر ماننے کے مدعی ہیں، تورات اور انجیل کو ماننے کے مدعی لوگ جو ہیں، وہ اگر اس پیغمبر کو نہیں مان رہے تو اصل میں وہ تورات اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے، یہ بھی آئی یہ بات۔ تو یہ جو بات ہے نا بالکل جی کہ یہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہاری اوپر نازل کردہ کتاب کو ہی مانتے ہو تم سے پہلے، اس کا بھی سٹریس اصل میں یہ ہے کہ ان کو مانتے ہو تو سر، یہ اس میں ماننا پڑے گا۔ جی سر، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی چھپا ہوا ہے سر۔ ہم وقت کے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں۔ اس میں رائٹ، یہ بھی تو ہے۔ اب یہ بھی تو دعویٰ تو کرتے تھے ہماری طرح، لیکن ہم بھی تو اپنے رسول کی مانتے تو نہیں ہیں، فالو تو نہیں کرتے۔ اس رائٹ، میں رائٹ، یہ ہے کہ ایک تو سب قتلے لے جانے والے ہیں، دوسرے ہیں رہ جانے والے۔ اب جو تیسرے ہیں نا، جس طرح ہم لوگ ہیں، تو ہم شامل ہو سکتے ہیں اصحاب الیمین میں۔ کس طرح؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے بھی لگیں گے تب، جی جی، کیونکہ یہ دعوت باتیں آگے وہ بھی ہم دعوت۔ اس ٹیکسٹ سے جڑ کر چلیں جی، یعنی بڑی اچھی بات ہے، آپ کی بات سے اتفاق ہے، بالکل اختلاف نہیں ہے، جو بالکل درست فرما رہی ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ شکریہ۔ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی کہ ہم بن سکیں، لیکن یہ کہ ہم اس ٹیکسٹ سے جڑ کر چلتے جائیں، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا جب۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں 7واں سٹیپ جو چھٹا اب 5واں ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کو کوشش کریں ڈٹرمن کرنے کی کہ ان آیات کے مجموعے سے میرے لیے کیا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس پہ پھر ہم ایک کمیونٹی کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دس از امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ جی۔ جی سر، میں نے کہا کہ پہلی 5 آیات میں تو میں نے کہا یہ میں نے نکالا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، نہیں نہیں، یعنی ابھی نہیں، میں ابھی نے نہیں، ان ابھی آیات نہیں، کے، ہاں ابھی نہیں بھائی، جی، ٹھیک یہ ٹھیک 5واں سٹیپ ہے، ہم ایک ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ٹھیک ہے ہے سر، انشاءاللہ۔ جی، رائٹ، تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ جی جی امبر، آپ فرمائیے۔ سر مجھے یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو انتظار تھا اور یہ جانتے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے، تو سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہود کے علماء تھے، یعنی جنہوں نے بہت ڈیپتھ میں چیزوں کو سمجھا ہوا تھا اور سارا کچھ، کیونکہ سر میں نے ایک مووی دیکھی تھی، انہوں نے اس کے اوپر بھی بنائی ہوئی تھی یہود کے اوپر، تو جب قرآن نازل ہوا اور یہ سارا، تو اس میں دکھایا تھا کہ یہود کے علماء باقاعدہ میٹنگز کر کے اس بات کو وہ کر رہے تھے کہ یہ عام آدمی تک پہنچنے نہیں دینی یہ بات، یعنی ہوں، آ گیا ہے رسول لیکن یہ بات وہاں ان تک پہنچانی ہی نہیں ہے، وہاں تک یہ پہنچے نہیں، اس کو یہ یہیں پہ دو الگ دبا الگ دو۔ سٹیجز ہیں، یہ دو الگ الگ سٹیجز ہیں جی۔ یعنی دیکھیے، اگر ایک روایت کامن ہے نا، کامن روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہے، تو اس میں یہ پھیل جائے گی بات، یعنی یہ علماء تک نہیں رہتی، یہ تو عام آدمی تک پھیل گئی ہے کہ منتظر ہیں، منتظر رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب جب وہ آ گیا ہے تو اب کی سٹیج ہے جو دوسری آپ جس کا ذکر فرما رہی ہیں، یعنی دیکھیے، ایک یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ پیغمبر آئے گا، یہ تو پبلک تک پہنچی ہوئی ہے بات، یعنی یہ پبلک ٹھیک تک سر، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق پہنچی ہوئی ہے کہ سب کو پتا ہونا چاہیے،
اب دوسری سٹیج وہ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ گئے، جب آ گئے تو پھر یہود کی جو بدقسمتی تھی، یہود کی علماء کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب عوام سے چھپاؤ، یہ دس شوڈ ناٹ بی ٹولڈ، ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے جی یہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ وہ حسد تھا، کیوں کیوں چھپاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا پیغمبر، تم مان لو۔ یعنی یہ، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، ویری آنےسٹلی سمجھنا چاہیں، تو اس طرح سے بالکل چھوٹے سے لیول پہ آپ سمجھ لیں کہ کبھی اگر دل میں، کبھی بھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا، اس کا حقدار زیادہ میں تھا، اصل میں یہ وہ خیال ہے، یعنی وہاں پر بہت آبویس ہے، مینیفیسٹیشن کے ساتھ ہے، یہاں پر خدا کا ایک فیصلہ ہے، کس کو کیا دے کر آزمانا ہے اور کس کو کیا نہیں دے کر آزمانا۔ جیسے ہی آپ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حسد اس سے پیدا ہونا شروع ہو جائے، انوی اس سے پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، تو یہ اصل میں آپ اسی چکر میں پڑ گئے کہ خدا کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ خدا کا فیصلہ ہے یہ کہ اس کو یہ کوئی انعام نہیں ملا ہوا اسے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کو جو سہولت ملی ہے اس دنیا میں وہ آزمائش کے طور پہ ملی ہے، اور جس کو جو سہولت نہیں ملی وہ بھی آزمائش کے طور پہ ملی ہے۔ اس خدا کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ اصل میں اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی رویے کی، جس کو ابھی اوپر ہم تقویٰ کہہ رہے ہیں، جس کو اوپر ہم گاڈ کانشیسنس کہہ رہے ہیں، خدا کا یاد ہونا ہر وقت، یہ والا ایسپیکٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینی تھنگ ایلس جی امبر؟ نہیں سر، وہ مجھے ایک آپ کی اسی بات سے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں شاید کانٹیکٹ سے ہٹ جائے گی شاید، تو وہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جو حسد ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ شاید جب جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف ایک انسان بہت ہی عیش کر رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کی جو ایک نیگیٹیوٹی کا جو اتنا زیادہ ہائی لیول ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن اس چیز کی بھی ہے کہ بہت زیادہ تضاد ہے، نہیں، یہ یعنی بات ٹھیک ہے، بٹ یہ تو اگین بیلنس نہیں دیکھیں ہے۔ آزمائش کا حصہ ہے نا، یہ جو تضاد ہے، یہ جو اس وقت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، جو کچھ بھی بن گئی، میں کس کے گھر میں پیدا ہوں گا، کدھر جاؤں گا، کیسا گھرانہ ہوگا، کتنا ایک کو کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، یہ سب کی آزمائش ہو رہی ہے نا، ایوری ون آف اس، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس اسکیم کے اوپر اعتراض شروع کر دیں ہم۔ ایک وہ اسکیم ہے کہ جو میں نے بنائی ہے، یہ ایک الگ چیز، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سیونتھ جو ہمارا 5واں اسٹیپ ہے اب، کہ میرے لیے کیا ہے، اس میں ضرور لے کے آئیں، بے شک، دیٹ از ناٹ اے پرابلم۔ ابھی یہ بات ٹھیک ہے جی کہ ہم اس ٹیکسٹ کے ساتھ چلیں جی۔ اینی بڈی ایلس جی؟ ٹھیک سر۔ تھینک یو جی۔ اور کوئی ہاتھ ریز نہیں ہوا، میں پھر اگلے اسٹیپ پہ جان رہا ہوں جی۔ وی ول موو فارورڈ فرام ہیئر، کہ ہماری اگلی بات یہ ہے، میسج کیا دیا گیا ہے ایڈریسیز کو، کیا چیز بتانی پیش نظر ہے۔ ایڈریسی ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کو جو میسج ہے وہ کیا دیا گیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں پر یہ بات کیا کہی گئی ہے، کیوں بتائی گئی ہے یہ تین چیزیں؟ سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتے، ان کے دلوں میں حسد اور اس کا بغض بیٹھ گیا ہے، حبیل اور قابیل کی طرح۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط رکھ کر نا میں نے ان کا یہ مرض بڑھا دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر ان سے ہوشیار اور چوکنے رہیں، یہی آپ کے اصل دشمن ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا رسول نہیں مانتے، تو آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ نہیں دیکھیے، اس میں جو یہ بات ہے کہ ہوشیار رہو، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی بات کہی نہیں گئی، یہ تو واضح ہے نا جی۔ یعنی جو چیز کہی گئی ہے سر اینڈ میں، وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، یا یہ کہیں گے کہ ہدایت کے عوض گمراہی خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پر ہائی لائٹ جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی ایک اوپر کیا ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے صاف، سب سے پہلے یہ متقین ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یعنی اچھا
ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہدل للمتقین کا مطلب کیا سمجھیں آپ؟ اچھا، ایک چیز بڑا اچھا امپورٹنٹ کوشچن آیا تھا مجھے کہ گائیڈنس اونلی فار متقین، کیا یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے؟ اور اگر یہ کہہ رہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ میسج ہے، میسج کیا ہے اس میں؟ یعنی آپ کو جو یہ بتایا جا رہا ہے، ایڈریسی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تین گروپس ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو کہ اہل تقوی کا گروپ ہے، متقین ہے، جو کہ جن کے یہ عمل ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور وہ خدا کی اس کی زد میں آ گئے ہیں، خدا کے قانون کی زد میں آ گئے ہیں۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے گمراہی کے عوض، یعنی ہدایت کے عوض گمراہی کو خریدا ہے، یا گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے۔ یہ ہے جو ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے بات۔ اب اگر اس کو آپ غور کریں تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ایک انفارمیشن ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ دیکھو تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، جس کو اللہ کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے، جو اس کا قابل تھا کہ وہ ہدایت پاتا، اس کو مل گئی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ یعنی قابل ہونا ہدایت کے لیے بیسیکلی تقوی ہے۔ یعنی تقوی کسی عمل کو نہیں کہتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ سب۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ دس کہ تقوی از ناٹ اینی پرٹیکولر عمل۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرا رویہ کیا ہے، میرا رویہ گاڈ کانشیسنس کا ہے اگر، تو یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ چیز نہیں بناتی کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے، میری ٹخنے کدھر تک ننگے ہیں۔ تقوی یہ چیز بناتی ہے کہ جس چیز کو میں نے اللہ کا حکم سمجھا ہے اس کے بارے میں میرا رویہ کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک طرف یہ بتایا کہ ایک رویہ یہ ہے جو کہ ہدایت کا باعث بنا ہے، دوسرا رویہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہر لگنے کا باعث بنا ہے، اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ جو بات بنانے کی کوشش ہے۔ اپنے انکار کو جانتا ہوں، میں اندر سے جانتا ہوں، اسی لیے یہ کہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، دونوں سامنے ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، رہنا اس طرف ہے اور اس طرف رہنے کی جسٹیفیکیشن دینی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے جو خطرناک بات ہے۔ یہ میں نے وہ نہیں جی کرنا سر جو اللہ نے کہا ہے، مجھے وہ نہیں کرنا جو اللہ نے کہا ہے، لیکن اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن دنیا کے سامنے دیتی رہنی ہے۔ یہ ہے جو خطرناک بات ہے۔ اس سے اللہ یہ میں اس لیے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئندہ یہ جو میسج سے ڈرائیو کرنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ بھی بتائیے، دیٹ از واٹ آئی وانٹ۔ جی ڈاکٹر، جی امبر، آپ بتائیے کچھ، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ اور جی جی فرمائیں۔ سر مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ یہ میسج جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور یہ میسج اس وقت کے جو یہود تھے ان کے لیے بھی ہے۔ یعنی گروپس ہے نا، تو اس میں وہ جو آم، رائٹ، بتایا، جو پہلے والے گروپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مان رہے، تو دوسرے گروپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ماننا یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے، تو تم نے اگر رائٹ، لانا ہے تو پھر اس طرح لاؤ۔ تو بالکل اور صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹس پوری کر لی ہیں، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیونکہ قانون میرا اب اس میں وہ لاگو ہو گیا ہے اور شامل ہو گیا ہے، تو اب تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو رائٹ، مطلب اب تم ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ اس کے اوپر اس راستے پہ نہیں آئیں گے۔ تو میسج بالکل تو دونوں کو ہی جا رہا ہے، جا مجھے رہے لگتا ہے یہ صرف جا رہے ایک کا میسج نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو تیسرا گروپ زیر بحث ہے اس کو تو لازمن جا رہا ہے، یہ آگے جو مثال آئے گی نا اس سے بہت ہی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یعنی تیسرے گروپ کو ایک نوعیت کی وارننگ ہے کہ دیکھو ابھی تم جی اس قانون کی زد میں نہیں آئے ہو۔ دوسرا جو گروپ ہے اس کو تو یہ بتا دیا نا کہ ان کا تو معاملہ اب ختم ہے، اب یہ دنیا میں صرف عبرت کی علامت بن کے جئیں گے۔ جو تیسرا گروپ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ بھی دلوں پر مہر لگنے کے باعث نہیں مان رہے، یہ کہا کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور مثال میں جا کے یہ کہا کہ اگر یہ رویہ ایسے ہی رہا تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بصیرت سلب کر لے گا۔ جب مثال دی ہے نا وہ آگے آئے گی، تو میں ابھی تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں۔
بٹ دا ایشو دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ از کہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے یقیناً. جو آخری گروپ ہے اس کو تو لازمن، کیونکہ جس کے دل پہ مور لگ گئی ہے اس کو تو اب کیا بتائیں گے، کہ وہ اس نے تو اب سننا نہیں ہے. لیکن جو چیز تیسرے گروپ کو تو بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیونکہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک نہ ہوا تو تم بھی ادھر تک پہنچ جاؤ گے. تھینک یو جی. جی شبانہ آپ فرمائیے. سر جس طرح جی راشدہ اچھا آپ سر، پلیز. اس میں یہ جی سر، جس طرح نا ریزلٹ سبقت لے جانے والے اور ہار جانے والے یہ بیچ والے ہیں نا، جس طرح سورۃ توبہ میں ان 3 لوگوں کا ریزلٹ بیان کیا جا رہا ہے، اور بیچ والوں کا اللہ نے ان کا بھی بتا دیا ہے، جیسے فرعون وغیرہ ہیں، اور سابقون کا بھی بتا دیا ہے، بیچ والوں کا رہتا ہے. تو یہ بیچ والا گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار آگاہ کر رہے ہیں، وارننگ رائٹ دے رہے ہیں. رائٹ. اس کی مثال اس بیچ بارش والا. کی طرح ہے، یعنی وہ برستی تو ہے ہوں. لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس سے سونا چاندی اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بنجر ہوتی ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہے، اور تیسری وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ گلاب بھی ہوتا ہے اور کانٹے بھی ہوتے ہیں. یعنی اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، جہاں چلو. یہاں پر جو ہے نا جی وہ بیسیکلی اگر اس کو سامنے رکھ لیں کہ اب بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کی، بالکل صحیح ہے. یہاں پر بیسیکلی ایک تو کلیئرلی یہ بتا دیا کہ زبردست لوگ جو ہیں اونچی کیٹیگری کے لوگ متقین. دوسری طرف یہ بتا دیا کہ جو بالکل ہی دوسری کیٹیگری، بالکل دوسری لمٹ پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں ان کو وارننگ بھی ہے. یعنی یہ بیچ کے لوگ اصل میں وہ نہیں ہے جو اصحاب الیمین ہے. یہ بیچ کے لوگ وہ ہیں جن کا ٹلٹ انکار کی طرف ہے، وہ اپنے عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا دوسرے سیشن میں بھی، ہم بات کرتے ہیں نا اس چیز پہ، جب تو میں نے یہ بتایا تھا نا کہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ غلط ہے، غلطی ہے میری، لیکن اس کو جسٹیفائی کرے، مانے نہیں. یہ ہے وہ تقوی کی کمی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تقوی ادھر سے شروع ہوتا ہے. تقوی کا تعلق اصل میں اس چیز سے ہے، ادھر سے بات کا آغاز ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس کو کتنا قرآن پڑھتا کتنا ہوں یا اس پر عمل کتنا کر. اگر قرآن مجید پر عمل کی توفیق تب ملے گی جس وقت میں اپنی بنیادی چیزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دل میں جو روشنی رکھی تھی اس کو مانوں گا، اسی کو میں انکار کر دوں. تو جو میں نے مثال دی تھی نا لاسٹ ٹائم کہ حضرت مسیح کا جو اس معاملے میں وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 کوڑی کی امانت جو دی تھی، اگر تم نے اس میں خیانت برتی تو پھر لاکھوں کی امانت نہیں ملے گی تمہیں. تو اس لیے اگر آپ تقوی آئیڈیل ہے میرا، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حق سامنے ہے، جو بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، ایک بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے انسان سے، اور میں اس پہ کل بات کر رہا تھا ایسے ہی اچانک، اٹ پرابلی از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس، لیکن اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. یہ کبھی نہ سوچیے گا، قرآن مجید نے 2-3 مقامات پر یہ جب کہا کہ انسان جب اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر رکھتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن یہ کہیں میرے اس رویے کو ڈٹرمن نہ کر دے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا جی، سیریسلی میں نے یہ دیکھا، بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ چھوٹی چھوٹی جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ معاف کر دے گا، کبائر سے بچانا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے بات. آپ کو اپنے آپ کو ہر چیز سے بچانا ہے، ہر برائی سے بچانا ہے، اور ہر برائی سے بچاتے ہوئے بھی آپ سے بڑی غلطیاں، بڑی خطائیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اصل میں ان کی بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا رویہ یہ کہ نہیں میں نے تو صرف اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے، باقی سارا دن میں برے خیالات میں لگا رہا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں آپ کے، وہ ایک دن آپ کو بڑی برائی تک لے جاتے ہیں. یہ ہے جو پرابلم ہے. اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہیں. جی شبانہ آپ فرمائیے. سر اس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ جو تیسرا گروہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اللہ رائٹ تعالیٰ رائٹ بھی ان رائٹ. سے پوری طرح مایوس نہیں ہوا ہے. بے شک جھوٹ بول رہے ہیں، بے شک ہوں. یہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس پہ ہے کہ چلو شاید آ جائیں سیدھے راہ، ابھی ڈھیل اللہ دے رہا ہے تعالیٰ یعنی ابھی پلٹ آئیں یعنی شاید. ہاں رائٹ رائٹ، یہ کہنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ ٹھیک نہیں ہے. مایوس تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس جی میں جی ہم ٹھیک ہے نا جی، وہ ہی نوز اٹ جی کہ یہ اب جی اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے. تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو اختیار دیا تھا، یہ ادھر پہنچ گیا ہے.
اب یہ اس قانون کی زد میں آ گیا، یہ والا اور ایسپیکٹ۔ سر جو آپ کہہ رہے تھے کہ قابل یعنی تقوی کے قابل ہونا، وہی بات آپ نے جیسے ابھی کہہ دی، میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ جو اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے، یعنی جو بیسک بنیادی رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہی والی ہدایت سمجھنا آسان ہوتا ہے، بالکل کیونکہ اس کے بالکل جی، اندر وہ ابتدائی بالکل ہے، وہ بالکل ابتدائی ٹرو۔ ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کو اگر اس کی طرف فالو کرے تو وہ نور علی نور، ایک نور پہلے رکھا ہے اور دوسرا وہی کا نور آ جاتا ہے، میرا بھی تو وہ ذہن اس طرف نور جاتا ہے علی جی، نور یہی آ جاتا مطلب ہے، صحیح کہہ رہی ہے، ہیں، جی وہ بڑھ جاتا ہے۔ رائٹ۔ جی رافیہ آپ فرمائیے۔ موئی صاحب، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے پروفٹ کو ایڈریس کیا ہے اور ان تینوں گروپس کو بتا دیا ہے اور وارننگ دے دی ہے۔ اب ان کی یہ چوائس ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے دل پہ مور لگ گئی ہے، اور جو مانیں گے وہ صحیح راستے پہ چلے آئیں گے۔ تو اٹس لائک ان کو سب کو پتا ہے، بٹ چوائس تو پھر ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ پر اللہ کی رائٹ، انسٹرکشنز تو بالکل کلیئر ہیں کہ یہ چیز آپ کو ماننی ہے، اور بالکل جی، اگر جیسے جنہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کو تو اللہ نے کہا ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز ان کا تو دل بالکل بند ہو گیا ہے۔ یہ صحیح۔ مجھے سمجھ آئی ہے۔ جو اف آئی ایم سیکنڈ ہے، رانگ دین پلیز کریکٹ جو می۔ سیکنڈ جو جی سیکنڈ گروپ ہے، ہاں جی جو سیکنڈ گروپ ہے، جی ان کو ایک طرح سے نشان عبرت کے طور پر دوسروں کے سامنے رکھ دیا، یعنی دے آر پیپل آر بینگ ٹولڈ ٹیک لیسن فرام دیز پیپل، یہ جی جی ٹیک لیسن فرام what has happened to these people. Now they cannot turn towards God. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بند کر دیے، ان سے سبق حاصل کر لو، کیونکہ یہ دنیا میں اب تمہارے سبق کے لیے ہی موجود ہیں، ان کے لیے جہنم لکھ تو دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اس غلطی میں نہ پڑیں کہ آپ کبھی کسی کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ یہ صرف خدا ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دیز آر دا پیپل، یہ یہود کے وہ لیڈرز ہیں کہ جن کے آگے چل کے کہا ہے نا، اذا خلاؤ الی شیاطینہم، تو اس سے مراد بھی وہی اوپر والے گروپ لگتا ہے مجھے، کہ وہی جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ جو رویہ ہے، کچھ چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھا کے بتایا، کچھ ان کے دکھنے والی چیزیں بتائیں، اور یہ بتا دیا کہ تم اس وقت جو معاملہ تمہارے ساتھ درپیش ہے وہ یہ کہ تم ہدایت کے اوپر گمراہی کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ ایک بڑی کرج کی بات ہوتی ہے جی، اپنی اپنی یہ جو ہوتی ہے نا، ایگو کو سائڈ پہ رکھ دینا، اپنے انا کو سائڈ پہ رکھ دینا، اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ دینا، اپنی لگژریز کو، اپنے آرام کو سائڈ پہ رکھ دینا، خدا کا فیصلہ کھلے دل سے مان لینا۔ اٹ از ناٹ ایزی۔ یہ جس طرح آگے بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے بڑا فیصلہ آئے گا، اٹ بیکمز مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ۔ اس لیے جو تعلیم دینے کی ہے وہ یہ کہ پہلی جگہ سے شروع کرو، پہلی جماعت سے، فرسٹ اسٹیپ سے شروع کرو اس چیز کو۔ اور وہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ دل میں جو چیز ٹھیک لگتی ہے وہ کرو، جو غلط لگتی ہے وہ مت کرو۔ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ، کہ بات اپنی کانشنس کے خلاف مت جانا۔ اگر کانشنس کے خلاف جاؤ گے تو آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ تم بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاؤ گے اور تمہیں فیل ہی نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے۔ یہ ہے جو غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی اہمیت دیں، خاص طور پہ اپنی زندگی میں۔ جی نوشابہ، تھینک یو جی۔ تھینک یو۔ جی سر، اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں یہ کہ مخاطب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، اور کس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن کو جو ہے عذاب دے گا، اور اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کو کون سا رویہ پسند ہے اور کون سا رویہ پسند نہیں ہے لوگوں کا۔ بریلینٹ، بریلینٹ۔ یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا جی، اصل میں اس کو آپ سب لوگوں نے سٹیپ نمبر 5 کے لیے ہائی لائٹ کر کے لانا ہے، ایک ایک چیز کو، رویے، عمل، معاملات کا چلانا۔ یہ سٹیپ 5 میں ہمارے لیے لیسنز ہیں اس میں، یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو انہی موقعوں پہ بات کر رہا ہے نا، کہ جن موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ بہت ہی بڑا جرم ہو گیا یہ ان لوگوں سے، جن لوگوں جو اس وقت کی بات بنا رہے ہیں، لیکن اسی کیٹیگری، اسی راستے کے جرائم میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ رویے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔
یہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے جی انشاءاللہ. تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ جی سب لوگوں کے لیے. جی اینی ون ایلس جی ہم آگے چلیں جی. پھر کوئی اس پہ مزید بات کرنا چاہے؟ نوجاب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی جی؟ جی سر، بس میں نے یہی پوائنٹ لکھے تھے. تھینک یو جی. کوئی اور اس پہ بات اگر نہیں ہے تو پھر میں جی امبر. سر آپ نے پچھلی دفعہ ایک کوشچن کیا تھا کہ جی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کیا یہ منافقانہ رویہ ہے؟ جی تو سر مجھے تو یہ منافقانہ رویہ ہی لگتا ہے. رائٹ. کیسے؟ کیونکہ سر اس وجہ سے کہ اگر تو ایمان ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ایک ظہور ہوگا اور ہوں وہ پھر وہ سرنڈر کرے گا. یعنی ہر اس بات کے اوپر جو اس کے سامنے آئے گی اور حق جو بھی سن کے اس کے سامنے آئے گا، تو پھر اس میں کیونکہ یہاں پر دی جا رہی ہے جو انکار کرے وہ سیلف جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں نا، یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور سارا، تو ہوں اس میں پھر سیلف جسٹیفیکیشن نہیں ہوں گی نا، ایمان یہ ہے. ہوگا تو بس پھر وہ رائٹ رائٹ. یہ ہے جو بات ہے. دیکھیے غلطی ہر طرح کی انسان سے ہو سکتی ہے. اس کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس کو ضرور سامنے لے آئیں کہ جو ان میں جو نفاق ہے وہ نفاق نہیں ہے کہ جو عام طور پر مثلا سورہ منافقون میں جس نفاق کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پر وہ والا نفاق نہیں مراد. وہ کیا نفاق ہے؟ وہ نفاق یہ ہے کہ اندر سے تو مانتے نہیں ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم سب سے آگے لڑنے، ہم سب سے پہلے جان دینے والے ہوں گے. جب وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. یعنی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ قرآن مجید نے ادھر کہا کانہم خشب مسندہ، جیسے لکڑ کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا دیوار سے آپ لگا کے کھڑے کر دیں، اس طرح کی بے جان ہے اپنے دلوں میں. ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کی انالیسیز ڈرا کر کے بتائیں. یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں ان کا نفاق یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ دینے کے لیے، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یوں نہیں کر رہے، یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ نفاق ان لوگوں کا نفاق ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے. نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے پیغمبر ہی نہیں ہے. یعنی یہ اتنی کلیئرٹی ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن غلط ہے. یہ ہے جو پرابلم ہے ان کی. اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ایک جگہ پہ تو ان کا وہ نفاق بالکل ہی واضح کر دیا نا، جو آخری جو بات ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں. اور جس وقت تو اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، فکر نہ کرو. مطلب مذاق کر رہے تھے. وہاں پر پھر کیا کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. آخرت میں یہ جو کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں، آپ سوچئے ذرا. یعنی جس دن اس طرح کے آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ بڑا مذاق اڑایا تھا میں نے، بڑا ہنستا کھیلتا ہوا میں زندگی گزار رہا تھا، آج کیا کروں. یہ کہا کہ یہ اصل میں یہ جو رویے ہے نا، اس میں اصل میں انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ دوسرے کو دھوکہ دے پا رہا ہوں، اس کو پتہ کیا چلے گا آخر میں کہ اصل میں تو میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا رہ گیا، میں اپنا ہی مذاق اڑاتا رہ گیا. وہ جو قرآن مجید میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے بار بار کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو آپ کو آج دنیا میں اتنا ظلم نظر آئے، جب بھی نظر آئے، جو کر سکتے ہیں ضرور کریں. میں یہ نہیں ہرگز کہہ رہا کہ آپ اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائیں، بھی ہے میری اور آپ کی آزمائش ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ظالم جو ہے جب کسی مظلوم کا کوئی حق لے لیتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ اپنے اوپر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. سمجھ وہ یہ رہا ہے کہ میرے پاس آج بڑی قوت ہے. یہ پتہ جب چلے گا تو معلوم ہوگا کہ میں سب کچھ برباد کر دیا میں نے اپنا. یہ میں نے کیا کیا؟ یعنی اس 2 ٹکے کے لیے یہ معاملہ کر دیا میں نے، اس 2 دن کی زندگی کے لیے یہ معاملہ کر دیا.
وہ جو ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں اس کو وہ ریئلائز نہیں کر رہا آج. اس کو سمجھنا ہے جی. سر میں نا اس پہ وہ جو آپ کا دوسرا کوشچن تھا میں اس کو بھی مطلب کہنا چاہ رہی تھی، یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا کیا کوشچن تھا جی؟ سر دوسرا آپ نے لاسٹ سیشن میں یہ مینشن کیا تھا کہ اس کے اوپر بھی سوچیں کہ یہ جو کہا گیا کہ انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، تو انہی لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ہی گروپ ہے، دو گروپ ہیں، یہ تین، کیا کیا؟ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گروپ ایک ہی ہے رائٹ. اور اس میں ہی تین رویے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک پاسبلٹی صحیح. یہ ہے. ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد وہ جو اوپر دوسرے پیراگراف میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. تو یہ دونوں ہیں، ان کو سامنے ضرور رکھیں. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ ٹھیک. جب کسی کا ذکر ہوا ہے تو اشارہ انہی دونوں میں سے کسی کی طرف ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ منافقین جو ہم تیسرے گروپ کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں کہ ان منافقین میں بھی گروپ بندی ہے؟ کیونکہ سر یہاں پہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور رائٹ. نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف آپ کو، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں. سر کیا منافقین میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو مطلب یہ اس کا شعور ہی نہیں ہے اور وہ اپنی اصطلاح میں مطلب امن کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جنگ نہ ہو اور معاہدہ ہو جائے، یا ایک تیسرا رستہ اپنا لیا جائے خلوص کے ساتھ؟ یہ پاسبلٹی ہے سر منافقین میں؟ نہیں دیکھیے، جب یہ بات ہے نا، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. یہاں پر آپ یہ بتائیے کس کا شعور نہیں ہے؟ کس بات کا شعور نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا سا سر وہ جو کچھ ہاں ہاں سر وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اخلاص ہاں. نیت سے کر رہے ہوں نہیں کہ نہیں نہیں جنگ نہیں نہ ہی ہو. نہیں نہیں. یہ اصل میں یہ بات کہ میں جس وقت یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو جس چیز کا شعور جب بھی آپ، یعنی میں اپنی زندگی میں وہ واقعات اگر یاد کروں جدھر کہ میں نے یہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اصل میں جس شعور سے بالکل بے بہرا ہو چکا ہوتا ہوں اس وقت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور یہ سب کچھ اس کو پتا ہوگا جو میں کر رہا ہوں. یہ والی شعور کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جو چیز وہ نہیں سمجھ رہے، الٹیمیٹ انالیسز میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ جی جی سر سمجھ آ گئی. یہ والا ایسپیکٹ ہے جی. یعنی کہ سر کوئی منافقین میں سے کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں کوئی اخلاص ہو. نہیں 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 نہیں، کوئی اخلاص نہیں. جو چیز ورنہ تو منافق نہیں ہے نا. اگر وہ سنسیئرلی ایک چیز سمجھتا ہے، میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا ایمان لانا ضروری نہیں تھا کیونکہ میں بنی اسرائیلی تھا. میں واقعی یہ سمجھتا ہوں. پرابلم سورہ آراف کی جب وہ آیتیں آپ پڑھیں گے نا جدھر یہ حضرت موسیٰ کا جو عہد زیر بحث ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے. عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم، الفاظ دے دیے، اتنی بڑی روایت بنا دی. یہ عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا ہوا ان کا، اور انہوں نے انکار کر دیا. دے ریفیوزڈ کہ نہیں مانیں گے. یا چاہے وہ انجیل کی طرف سے ہو، چاہے وہ تورات کی طرف سے ہو. جی سر دراصل نا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میں پڑھ رہی تھی نا تو میں ایویں اپنے آپ کو نا ان تینوں گروپ میں سے کسی ایک گروپ میں جوڑنا چاہ رہی تھی، لیکن سر انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں منافقین کے گروپ میں آتی ہوں، پہلے دو گروپس میں نہیں آتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جی. میں سچی بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے اتنا اتفاق کرتا ہوں کہ جس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں ہم. یعنی وہ تو بہت ہی اونچے لوگ تھے جو اہل ایمان تھے، ہم اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید نے بڑا اسپیسیفکلی جس پاپولیشن کی بات کی ہے نا، وہ پاپولیشن کیونکہ پیغمبر کے مخاطبین ہے، وہ لازم جس طرح قرآن مجید نے سورہ واقعہ میں بیان کیا. پچھلے دنوں میں اپنے ایک استاد سے یہ بات کر رہا تھا. سورہ واقعہ میں جو بیان ہوا نا کہ کن تم ازواجن ثلاثہ، وہ اس گروہ کو کہا گیا ہے. اس میں چوتھا کوئی گروپ نہیں ہوگا. یعنی یہ گروپ تین ہی لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سابقین ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ اصحاب الیمین ہے، اور ایک ہیں وہ جو اصحاب الشمال ہیں. یہ جو تین کیٹیگریز ہیں بس یہی رہ جائیں گی.
اس گروپ کی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطبین ہیں، ہم لوگوں کے ہاں شاید کچھ چوتھی پانچویں کیٹیگری بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. یعنی کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ اس کو انشاءاللہ ہم لے لیں گے. یہ ابھی اسفیہ علی کا ہے جی سوال. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لے لیں بیکاز وی آر ویری شارٹ آن ٹائم. آپ اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر لیں گے. جی اسفیہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کا ابھی تو آپ نے ذکر کیا سورہ منافقون میں جو منافقوں کا ذکر تھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیتوں میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ عقیدے کے منافق تھے، یعنی وہ عقیدتاً ہی ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ کے پیغمبر کو، اور جن منافقین کا ذکر سورہ منافقون میں ہے وہ عملی منافق مطلب تھے، عمل کے لحاظ سے کہ ان کے عقیدے میں وہ پرابلم نہیں تھا لیکن عمل میں تھا، اور جو کہ یعنی جس سے ہم شاید زیادہ ریلیٹ کر جھوٹے سکتے ہیں. لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے. یہ بھی جھوٹے لوگ ہیں. یعنی دیکھیے اگر کیریکٹر کو دیکھیں نا تو کم از کم وہ جو دوسرے پیراگراف میں جو لوگ بیان ہو رہے ہیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں ماننا، اور یہ ڈکلیئر کر دیے کہ نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ کی زد میں آگے قانون کی، لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی بات بنانے کی کوشش. یہ بات بنانے کی کوشش ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے جو اس کو نفاق بنا رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یعنی وہ جو ہے نا کولو کولن سدیدہ نہیں کرنا، بات واضح طور پر نہیں بتانی. وہاں پر کیا ہے، وہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہ دے ایکچولی ڈو ناٹ وانٹ دا ویل بینگ. دیکھیے وہ سورہ منافقون میں آگے جا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں جب پیغمبر اور یہ نکلے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو آ جی. کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا ان پہ خرچ کرنا بند کرو، یہ جو آس پاس لوگ ہیں نا سارے چھٹ جائیں گے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی ویل بینگ نہیں چاہ رہے، یہ اسلام کی ویل بینگ. واٹ دے تھنک از، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو اس وقت دولت ہے دنیا آسمان جہان کی، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو کہ تم دے کیا رہے ہو؟ یہ جو یہ بے وقوفیاں ہیں ان کی یہ بے وقوفیاں. یہاں پر کیا ہے، میں کنونس ہو گیا ہوں، یہ اسی طرح کی بات ہے. آنیسٹلی میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. میں یہاں پہ پبلک میں لیکچر دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میرے سے یہ پچھلے سیشن میں خانقاہ کے سیشن میں ایک غلطی ہوئی، بڑی سیریس غلطی ہوئی. اب انسانی غلطی ہے، میں اس کے بارے میں شرمندہ ہوں، لیکن آئی تھنک دس کین ہیپن ود اینی ون. میں اس کے بارے میں اب جانتا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور میں کیا کروں کہ اس کے بارے میں باتیں بنانے لگ پڑوں. یہ وہ نفاق ہے جو یہاں پر جس کا ہو رہا ہے. یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سبمٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دا ریالٹی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہوں. یہ میں نہیں لوگوں سے سننا چاہتا، خدا کے لیے سننے کو تیار ہوں. یہ ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. جی ہم سٹیپ نمبر 4 سے آگے چلیں گے اس سلسلے میں، اینڈ سٹیپ نمبر 5 از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بہت توجہ سے دیکھیں، اس پیراگراف کو، اور دیکھیں کہ کیا کیا رویے ہیں جو اس میں بیان ہو رہے ہیں، جو مجھے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیدا کرنے ہیں، اللہ نے چاہا تو. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم سٹیپ نمبر 4 سے اگلے سیشن میں شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ جی.